السلام علیکم جی. آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے ویلاگ میں بہت ایک امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ہے ویٹ کا، اور ایک اور سولر کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بات بتائیں گے. مگر پہلے ہم آ جاتے ہیں گندم پر. اگر ہمارے ملک میں ٹک ٹاک کی حکومتیں چلنے کا ایک رواج ہوتا جو کہ آئی تھنک رکھ دیا گیا ہے، تو پھر بڑا آئیڈیل تھا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر ہی سیاست کی جاتی. لیکن ایسے سیاست ہوتی نہیں ہے. حکومتیں کم از کم ایسے کامیاب نہیں ہوتی. ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے وہ فالوورز اور ویورز تو لے لیتی ہیں لیکن ایکچولی میں چل نہیں سکتی. اور 16 روپے کی روٹی ٹک ٹاک پر کہہ دینے سے ایسا ہو نہیں جاتا کہ آپ 16 روپے کی روٹی بیچ پاتے ہیں. کیا قیمت خرید 16 روپے ہو جاتی ہے، اس کو 16 روپے کرنے میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. ہماری گورنمنٹ کے ایگزیکٹو آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں ملک کو کہ گورنمنٹ کے ایگزیکٹو آرڈرز آ گئے ہیں جی، اب یہ ہوگا اس ملک میں. ایگزیکٹو آرڈرز ول لیڈ دا نیشن. ہم کسی ملک میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ان اینی کیس کسی بھی معاملے میں آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر کے ان سے بات کرنی پڑتی ہے. اینڈ دیٹ سیڈ آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھ کے اپنے معاملات کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہمیں فکر ہے؟ کسان کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ کسی پر کیا پڑتی ہے. ہم تو بس ایگزیکٹو آرڈر پاس کرتے ہیں اور اس آرڈر کے تحت کسی کا نقصان ہو، کوئی بھوکا مرے، اس ملک میں ایک بحرانی کیفیت آ جائے، کوئی قحط زدہ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے جو حکومت تھی ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی، یعنی پہلی ٹائم پہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور یہ وہی ہیں لوگ ہیں جو آج برسر اقتدار ہیں، اور یہ وہی لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے. کوئی افغانستان سے حکومت نہیں آئی تھی. یہ یہی لوگ تھے جنہوں نے پرائیویٹ پارٹیز کو 3.5 ملین ٹنز امپورٹ کرنے کی اجازت دی. ویٹ ہمارے پاس آلریڈی 400 ملین ٹنز ریزرو میں تھی، پھر بھی ہم نے 3.5 ملین ٹنز ہم نے کہا کہ جی اس کو امپورٹ کریں. ہم نے پارٹیز کو اس کی اجازت دے دی. پرائیویٹ پارٹیز کو، پرائیویٹ پارٹیز نے رشیا سے، بلغاریہ سے گندم منگائی. اور اب مرتا کیا نہ کرتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے کہ او ہو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. 400 ملین ٹن تو بس آلریڈی موجود تھا. اور دوسرا یہ کہ یار موسم اچھا تھا، مناسبت کے مطابق تو بمپر کراپ بنتا ہے. تو یہ کس طرح ہوگا؟ اب بمپر کراپ بھی ہے، 4 ملین ٹنز آپ کے پاس آلریڈی ریزرو میں ہے، اور آپ پرائیویٹ پارٹیز کو آلریڈی 3.5 ملین آپ نے ان کو منگوانے کی اجازت دے دی ہے. سو اب حکومت تو اس سے پیچھے جا نہیں سکتی. پرائیویٹ پارٹیز اپنا نقصان کریں گی نہیں، تو پھر اس نقصان کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ عوام، اور اس سے پہلے کسان. تو انکمپٹنس تو بہت چھوٹا لفظ ہے جناب. یہ جو ماشاءاللہ اس پہ اس معاملے پہ تک کچھ اچھی خاصی دہاڑی لگائی ہے کسی نے کہ کیسے پیسہ نکلے جائے، کیسے پیسہ کرپشن کے تھرو نکالا جائے. اور کرپشن جو ہے ہمارے ملک میں ظاہر ہے کیونکہ اتنا بڑا پرابلم تو ہے ہی. تو لیکن کوئی بات نہیں، کسی کے اوپر کیسز معاف بھی ہو جائیں گے، کسی پر چل بھی جائیں گے. کب واپس جائیں گے کیسز، کب ان پہ واپس لا دے جائیں گے، ہو نوز، ہو کیئرس. لیکن ہم یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ جس کی بھی یہ دماغ کے یہ ویژن تھا، کمال دماغ تھا آپ کا. تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا ہم پھر بھی بہت اچھی حکومت ہے، ہم سے جو غلطی ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن ہم کیونکہ بہت اچھی حکومت ہے تو ہم 3900 پر من خریدیں گے کسان سے ویٹ. اب یہ سرکاری ریٹ ہے 3900 پر من، اور یہ سرکاری ریٹ ہمارے شہباز شریف صاحب نے لگایا ہے. اور شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ گندم تو کیونکہ پیرشبل ہے تو اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے. تو اب جب آپ ایک 3900 کی قیمت لگا رہے ہیں اور آپ اتنا زیادہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ریزرو میں بھی موجود ہے، اور پیسکو کا کام ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھے، جس نے ظاہر ہے دیکھ کے کیا یا نہ دیکھ کے کیا. لیکن ان اینی کیس اب آپ نے کسان کو ایک بہت آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا ہے. کسان کا نقصان اس طرح ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ظاہر سرپلس میں گندم آ گئی ہے، تو اب کسان سے 3900 روپیز سے نیچے ہی قیمت میں گندم خریدی جائے گی. 3900 روپیز سے نیچے ہی کسان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. یعنی کہ وہ کوئی 2600 دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے 3300 ملیں، ہو سکتا ہے 3500 ملیں، لیکن 35 میں تو کسان اپنی ویٹ کو اگانے میں لگا دیتا ہے. اس نے لوگوں سے قرضے لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی ونڈ مل، اپنے جو اس کے ٹربائنز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ قرضے پر چلاتا ہے، اس سوچ سے کہ 6 ماہ بعد میرے پاس یہ گندم آئے گی، اس کو میں بیچوں گا، اس سے میں پروفٹ کماؤں گا، اور اس پروفٹ سے ہم
ہمارا ملک بھی زراعت ظاہر ہمارا شعبہ ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات نہیں مانی اور ہم نے یہ کر دیا ہے. اور اب ہم نے کسان کو ایک ایسی آکوپیشن بنا دیا جس کی بنیاد سے ہوگا کیا کہ دیکھیے، ایک تو ویسے بھی الحمدللہ ناٹ کہ کوئی کسان کا کوئی اعتماد تھا حکومت پر یا حکومتوں پر جو آ کر چلی گئی ہیں، لیکن اب تو بالکل ہی لیکن عدم اعتماد شروع ہو گیا ہے کہ کسان آپ پر کبھی بھروسہ تو نہیں کرے گا. دوسری بات یہ کہ وہ خود سوچے گا کہ میں کیوں یہ سارا جمیلا مول لوں، یہ کروں، ویٹ کروں، جو انہوں نے امپورٹ ہی کرنی ہے، تو پر وہ ویٹ کی جگہ کچھ اور اگائے گا، اور وہ کچھ اور اگائے گا تو آپ کی ویٹ کو کا خسارہ ہو جائے گا. چلیں، اس کے بعد آپ کو یہ بھی اگر اثر نہ کرے تو یہ کہ کسان فوری طور پر جو ہے وہ مطلب اگر فوری طور پر اس نے دوبارہ گندم لگانی بھی ہے تو اس کو پھر قرضہ لینا ہے. وہ کس بنیاد پر قرضے لے گا؟ اب اس نے دوبارہ گندم بھی اگانی ہے تو اس کا قرضہ اس کو کون دے گا جبکہ اس کا پچھلا بھی پورا نہیں ہوا ہے. سو آپ جب کہتے ہیں نا روٹی 16 روپے کی ہو گئی ہے یا 16 روپے کی کر دی گئی ہے، تو پلیز آپ اس کو لاہور میں نہیں مینٹین کر پا رہے اس ریٹ کو، تو آپ مجھے بتا دیں لودھراں، چوک اعظم، بستی ملوک، یہاں پہ آپ کر پائیں گے؟ یہاں پہ آپ آ کے تندوروں میں ریٹ چیک کریں گے لوگوں کے پاس جا کے کہ وہاں پہ 16 روپے کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ اٹ ڈزنٹ ہیپن دیٹ وے. لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے فصلوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو فصلوں پہ بھی پالیٹکس ہوتی ہے جناب. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوتی؟ فصلوں میں پالیٹکس ہوتی ہے. ساؤتھ پنجاب میں جناب گنے کی سیاست ہے، سندھ میں ہے تو گنا چینی جیت جاتی ہے، ویٹ ہار جاتا ہے، کسان ہار جاتا ہے، اور گندم کی فصل بیچاری یتیم ہے، اور وہ یتیم فصل ہے. اور اس کی وجہ سے ہم حالانکہ وی آر دا لارجسٹ گرینری of the world. Punjab is the largest granary of the world, یعنی کہ that can reserve wheat. اور آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ہمارا حال کیا ہے. اور اب آ جائیں جناب ہم بجلی کے کرائسس پر، تو بجلی کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ ایگزیکٹو آرڈر سے معاملہ ہم حل کر لیتے ہیں، بیٹھتے تھوڑی ہیں، بات سوچنی تھوڑی ہے، بس لگاؤ کچھ بھی کر لو. 2012 2013 2014 میں ایک بجلی کا بحران بنا، اس سے ہم نے کیا کیا؟ فلڈ گیٹس کھول دیا ہم نے آئی پی پیز کے لیے. آئے جی آئی پی پیز آ گئے. اس کے بعد جناب نہ آپ نے سوچا کہ کوئی ڈیم بنا لیں، کوئی چھوٹا ڈیم بنا لیں، کوئی پانی جمع کر لیں، کوئی پانی کو روکنے کا طریقہ بنا لیں، کوئی ایک ڈیم پر کوئی متفق ہو جائیں. وہ ایک ڈیم فنڈ والے بھی تھے، وہ ان سے کوئی مدد مانگ لیتے، لیکن چلیں ہم نے یہ نہیں کیا. پھر آئی پی پیز آئیں، آئی پی پیز اپنا ٹیکس کیا. اور آئی پی پیز کا دیکھیں ان کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ بھائی پاکستان میں بجلی کی طلب آپ کی چاہے گرمیوں میں زیادہ ہو یا سردیوں میں کم ہو، ہمیں تو اپنی ریٹ چاہیے. وہ دے آر گوئنگ ٹو چارج یو دا سیم ریگارڈلیس آف واٹ یو مے ڈو. آپ کو اگر 20 واٹ چاہیے فار ایگزامپل سردیوں میں، they will still charge you for the standard rate that they made the deal for, which could be 40 watts for summers. So you are paying them the same, consuming less but paying the same. اس کے بعد جناب وہ بحران اگر ختم ہو جاتا تو مطلب آج ہم کوئی بہتر وہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن ظاہر وہ نہیں ہوا. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سوچا، اور اس کے بعد ہم نے نہ صرف یہ کہ ہم نے آئی پی پیز کو بلایا، اب ہم نے فرنس آئل پہ ہم نے یہ کام شروع کیے. تو بجلی کی قیمتیں بڑھیں، لوگوں کے بلز بڑھے، لیکن ہم نے لوگوں کو بل سے تھوڑی بچانا ہے. لیکن ہم نے پھر سوچا کہ لوگوں کو اپنا ہی معاملہ طے کرنے دو، سولر لے آتے ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا ہے، بجلی ہے نہیں، ایک تو مہنگی اتنی ہے، تو چلو سولر لگاتے ہیں. لوگوں نے اپنی کمر توڑ کے جو ان سے بچا کے ہوا، انہوں نے اپنے لیے سولر لگا لیا. اب آپ سولر کو ٹیکس کریں گے، مطلب ایک تو آپ نے عوام کو خود مدد کرنی نہیں ہے. وہ اگر اپنی خود مدد آپ کر رہا ہے تو آپ نے اس میں بھی ٹانگ اڑانی ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ نہیں جی یہ سولر پہ ہمیں ٹیکس دے دو. مطلب یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ سوچتی ہے کیا؟ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اور اس معاملے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئی پی پی کو ریلیف دے رہے ہیں، عوام کو ریلیف نہیں دے رہے. آپ ایک کسان کو ریلیف نہیں دے رہے. آپ کیسے حکمران ہیں؟ آپ کیسی حکومت ہیں جو مطلب کاروباری طبقے کو خوش رکھ سکتی ہے لیکن عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی؟ کیونکہ یہی کاروباری طبقہ جو ہے وہ کبھی ان کو حکومت میں لاتا ہے، وہ کبھی ان کو حکومت میں لے کے جاتا ہے. یہ صرف اپنے مفاد اور اپنے کاروباری جو معاملات ہیں ان کو کاروباری طبقے کے ساتھ وہی سیٹل کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور پھر اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے جی تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ آج ماشاء اللہ چلتا کو بتا دیں کہ آج اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان لگا دیا گیا، اور اس سے یہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. سولر بھی ٹیکس نہیں ہوگا، شاید ہم کوئی ڈیم بھی بنا لیں، لیکن ہمارے ہاں سطحی ڈیسیشنز ہوں گے. اگین نوٹیفیکیشن، ایگزیکٹو آرڈر. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں بنا رہے ہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا وجہ بن رہی ہے. ایک اور وزارت اس طرح سے
نامزد کرنے کی ان کو اس کے پرکس بھی ملیں گے, پریویلیجز بھی ملیں گے, سیم ایز پی ایم. اب اس کی کیا ضرورت تھی وین وی آر فیسنگ a monsoon season coming up, we're seeing a wheat crisis. I mean, آپ لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارا حکومت سے. فار گاڈ سیک اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ میں لائیے, اور کسان اگر آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا, جو کہ بہت ممکن ہے کہ ہو جائے گا, تو یہ جو ہم بہت اچھی بات ہے کہ مریم صاحبہ نے پولیس کی وردی پہنی اور وہ ایک پاسنگ آؤٹ پیریڈ کا حصہ بنی. بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے تندور پہ جا کے یہ باتیں انہوں نے کہا, کوشش کی 16 روپے روٹی کرانے کی. لیکن آپ یہ کاسمیٹکلی چیزیں مت دکھائیے. it's more important for you to make structural changes to hold people at large who are responsible for this crisis, جنہوں نے اس ملک میں کسان کو اس نہج میں پہنچا دیا کہ کسان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب وہ ویٹ نہیں اگائے گا, اور اگر وہ ویٹ نہیں اگائے گا تو آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی, اور یہ ملک کے لیے ایک اور خسارے میں جائے گا, اور اس ملک کو پھر IMF کی ضرورت پڑے گی فار نو ریزن. بٹ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو what we want to do, and it's never about the people, it's never for the people, because the government is not chosen by the people.